الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، روزہ کن حکمتوں اور مصلیحتوں کی وجہ سے مشروع کیا گیا ہے، اس پر کل گفتگو کی گئی تھی اور بتایا تھا کہ روزے میں روحانی اور دینی حکمتیں بھی ہیں اور جسمانی اور دنیاوی حکمتیں بھی ہیں۔ کل چند اہم دینی اور روحانی مصلحتیں اور حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج روزے کے جسمانی اور دنیاوی اسرار اور حکمتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ روزہ ہو یا نماز یا اور کوئی عبادت، اس میں اصل تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے اور ان کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے روحانی اور دینی فائدے اور اسرار پیش نظر رکھ لینا کافی ہے۔ باقی ان میں جو دنیاوی اور جسمانی فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہماری عبادت ان کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ عبادت تو ہوگی اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ فائدے خود حاصل ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی یہ فائدے ہمیں نہ بھی ملیں تو بھی ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ان کو انجام دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ دنیاوی فوائد ان عبادات کا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ ضمنی چیزیں ہیں۔ ان کو مخصوص سمجھ لینا اور انہی کے پیش نظر نماز اور روزے کی عبادات کو اختیار کرنا جہالت کی بات ہوگی۔ جیسے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکاتہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک لڑکی ان سے بیعت ہوئی اور اس کے بعد بڑی لمبی لمبی نماز اور عبادت میں رہنے لگی، سجدہ بہت لمبا لمبا کیا کرتی تھی، حالانکہ وہ کوئی ایسی نیک اور اللہ والی نہیں تھی کہ اس کی اس لمبی نماز کو نیکی اور تقوی کا اثر سمجھا جائے۔ اس لیے جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتی ہے، تو اس نے اس کا بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے لمبا سجدہ کرتی ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ جو لمبا سجدہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو اس کے ذہن میں لمبا سجدہ ایک دنیاوی چیز کے لیے ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا تو تھا اللہ کے خوش کرنے کے لیے، نہ کہ خوب روئی کے لیے۔ اس لیے میں نے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ محض دنیاوی فوائد کے لیے، دنیاوی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے عبادت نہیں انجام دینا ہے۔ عبادت تو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، باقی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں اور اسرار پوشیدہ ہیں، وہ ہم کو خود بخود حاصل ہوتے جائیں گے۔ الغرض یہ عبادات کی دنیاوی مصلحتیں اور حکمتیں مقصود نہیں، ہاں ان کو سننے سے ہمارے ایمان میں اور تر و تازگی آ سکتی ہے، اس لیے علماء نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر روزے کی چند ظاہری اور جسمانی حکمتیں، مصلحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزے کا ایک جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اس سے صحت اور تندرستی برقرار رہتی ہے۔ معدہ ہمیشہ پر رہنے سے اور برابر کھاتے پیتے رہنے سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، بلکہ بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اکثر امراض اور اکثر بیماریاں کھانے کی بے احتیاطیوں اور بے اعتدالیوں ہی سے پیدا ہوتی ہیں، اور تمام اطباء اور ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کھانے کی کمی اور معدے کو خالی رکھنا بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے کا سبب ہے اور صحت کے برقرار رکھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ علامہ ابن طولون اپنی کتاب المنہل الروی فی الطب النبوی کے اندر لکھتے ہیں کہ مشہور زمانہ حکیم بقراط نے کہا تھا کہ صحت کے قائم رہنے کے لیے مشقت اور تعب ہونا چاہیے،
اور کھانے اور پینے میں احتیاط ہونی چاہیے، اور معدے کو پر رکھنے اور ہمیشہ اس کو بھرا رہنے سے بچنا چاہیے۔ نیز بقرات نے کہا تھا کہ ہر چیز میں زیادتی اور حد سے بڑھنا طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے، لہذا کھانے پینے سونے اور جمع کرنے سب میں اعتدال ہونا چاہیے۔ دوسرا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے سے بہت سارے امراض اور بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں یہاں چند ماہرین ڈاکٹروں اور تجربے کار لوگوں کے اقوال ذکر کرتا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک امریکہ کا ڈاکٹر مارک فارڈون، اس نے کہا کہ میں نے بہت سے مریضوں کا علاج روزے سے کیا ہے، اور ہر انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ کہ وہ بیمار نہ ہو، کیونکہ جسم میں غذاؤں اور دواؤں کی سمیت جمع ہوتی رہتی ہے، یعنی غذاؤں اور دواؤں کے نقصان دہ اثرات جمع ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیمار جیسا ہو جاتا ہے، اور یہ سمیت اور زہر اس کو ثقیل اور بوجھل بنا دیتا ہے اور اس کی پھرتی اور چستی میں کمی کر دیتا ہے۔ لہذا جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا وزن کم ہوتا ہے اور سمیت جسم سے نکل جاتی ہے، اور انسان کا جسم اس سے پوری طرح صاف ہو جاتا ہے۔ یہی ڈاکٹر مزید کہتا ہے کہ جن امراض اور بیماریوں میں روزہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ معدے کی بیماریاں ہیں۔ معدے کی بیماریوں کے لیے روزہ ایک جادوئی عصا کی طرح ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ روزہ ان بیماریوں میں بھی بہت جلد اور مکمل شفا عطا کرتا ہے جن کو عام طور پر ڈاکٹر لوگ اپنے ہاں لا علاج بتا دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک عربی اخبار الشعب میں کئی سال پہلے یہ بات شائع ہوئی کہ ایک اطالوی انجینئر مائیکل اینجلو، جس کی عمر 60 سال سے متجاوز ہو چکی تھی مگر بڑا صحت مند تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 60 سال ہو جانے کے باوجود میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں سال بھر میں 1 ماہ کا روزہ رکھتا ہوں اور ہر ماہ میں بھی 1 ہفتہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور سنیے، عربی اخبار الشرق کی پرسوں کی اشاعت میں یہ بات شائع ہوئی ہے کہ ڈاکٹر باٹولو، جو ایک امریکی ڈاکٹر ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ میکروب کو ختم کرنے کا بڑا مؤثر وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور ڈاکٹر بونار کہتا ہے کہ روزے سے ہر اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے جس کو درست کرنے سے دوسرے علاج ناکام ہو گئے۔ اور اسی ڈاکٹر نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اس نے شوگر اور نقرس کا علاج روزے سے کیا ہے، اور بہت سے ڈاکٹروں نے روزے سے جلدی امراض کا علاج کیا ہے، اور جلدی ایگزیما کا علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کولمبیا کے صحافی ٹام برنز، انہوں نے کہا کہ میں روزے کو اصل میں جسمانی سے زیادہ ایک روحانی تجربہ سمجھتا ہوں، تاہم میں نے جب اپنے جسم کے زائد وزن کو ختم کرنے کے لیے روزہ شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ روزہ تو ذہن کو روشن کرنے اور تیز کرنے کے لیے بہت نفع بخش ہے، اور اسی طرح وہ نئے افکار کو جنم دینے اور استنباط کرنے میں اور احساسات کی یکسوئی کے لیے بہت ہی معاون ہوتا ہے۔ یہ چند حوالے آپ کے سامنے میں نے عرض کیے جن سے بات معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ کھانے پینے کی کمی اور روزے کا رکھنا یہ بہت سارے جسمانی فوائد اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے بطور علاج کارگر ہے۔ تیسرا فائدہ روزے کا ایک یہ ہے کہ اس سے بدن کی سستی ختم ہوتی ہے اور چستی اور پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی
جو بہت بڑے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے طبیب اور ڈاکٹر بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں 16 سال سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ اس سے بدن میں بھاری پن پیدا ہوتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، ذہن کمزور ہوتا ہے اور نیند غالب ہوتی ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اور انہوں نے کہا یا بنیا اذا امتلأت المعدة نامت الفکرہ وخرست الحکمہ وقعدت الاعضاء عن العبادہ، بیٹا یاد رکھنا کہ جب معدہ پر ہو جاتا ہے، یعنی اچھی طرح آدمی کھا پی کر مست ہو جاتا ہے، تو اس کی فکر سو جاتی ہے اور حکمت گنگی ہو جاتی ہے، اور اعضاء عبادت سے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ الغرض کھانے پینے کا سلسلہ انسان کو غفلت اور سستی میں مبتلا کرتا اور بہت سے کاموں سے محروم کر دیتا ہے، اور روزہ اس کے بجائے انسان کے اندر چستی اور پھرتی اور بیداری پیدا کرتا ہے۔ ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ ہمارے لیے روحانی و دینی لحاظ سے بھی بہت مفید، نہایت نفع بخش ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں بڑے فوائد اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ ہے روزہ، جس کی فضیلتیں بھی آپ نے سن لی اور اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائی گئی، اور اس کے اندر رکھے ہوئے اسرار اور حکم اور فوائد و برکات بھی پیش کیے گئے۔ مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس اہم ترین عبادت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا رکھتے تو ہیں لیکن جیسا رکھنا چاہیے ویسا نہیں رکھتے، اور اس کے آداب اور حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ محترم حضرات، غور کیجئے کہ روزہ ہمارے لیے کس قدر عظیم اللہ کا تحفہ ہے کہ اس سے ایک جانب ہمیں فرشتوں کی صفات سے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے اندر نیکی اور تقوی کی اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے، اور صبر اور قوت برداشت پیدا کی جاتی ہے، اور انسانیت سے ہمدردی و غمخواری کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب اس میں ہماری جسمانی صحت اور تندرستی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس طرح روزہ ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ اور نعمت ہے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ روزے کی اس عظیم شان عبادت کو واقعی عبادت بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ثمرات و برکات کو حاصل کرنے کی پوری جد و جہد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔